اسپیشل عید ایپیسوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. بہت ساری خبریں جمع ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 1 ویک, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آگے جو مذاکرات کی گفتگو ہوتی ہے وہ کس طرح سے 27 تاریخ تک کوئی چیز کانکریٹ سامنے نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہ بھی پوچھیں گے خان صاحب سے. السلام علیکم جی, عید مبارک. جی وعلیکم السلام, خیر مبارک. کیسی عید ہے؟ اچھا, اپوزیشن والی عید زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یا حکومت والی عید زیادہ انجوائے کر رہے تھے؟ چیلنج والی عید زیادہ انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ زندگی میں جب چیلنج زیادہ ہو تو آپ کے اندر وہ صلاحیتیں نکلتی ہیں چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی چیلنجنگ ہمارے چند ہفتے گزرے ہیں. جو گھر پہ میرے اٹیک ہوا, 2 دفعہ اٹیک کیا, اور پھر یہ جو پلان کیا ہوا ہے ابڈکشن کا, اریسٹ کا نہیں, ابڈکشن کا, کہ اغوا کر کے لے جائیں. اب تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کا یہ حساب ہے کہ پہلے انسان کو پکڑتے ہیں, یہ جس طرح علی امین ہو گیا, حسان نیازی ہو گیا, فواد چودھری, پہلے پکڑتے ہیں اور پھر وارنٹ دکھاتے ہیں, اور پھر ایک بیل لیتے ہیں تو پھر دوسری کر دیتے ہیں. تو ہماری اس وقت پارٹی اس دور سے گزر رہی ہے جدھر کسی قسم کے حقوق نہیں ہے, وکٹمائزیشن ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو نیوٹرل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بائسڈ اور اوپنلی ظلم کر رہی ہے. تو ایک بڑی ہماری ساری پارٹی کے لیے چیلنجنگ عید, تو یہ ہمارے لیے اس طرح کی عید نہیں گزری جو انجوائے کرنے والی عید ہے. اچھا, ابھی تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو اہم ایشو سامنے آ رہا ہے وہ تو 14 مئی کے الیکشن کا ہے نا, آپ کو وہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری تو پوری تیاری ہے. ہم انفیکٹ کل رات ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. ہم نے تو تقریباً ٹکٹس دے دیے ہیں, اپیلز کے فیز میں رائٹ ناؤ. جو لوگوں نے اپیلز کی ہوئی ہیں ان کو ہم اب پروسیس کر رہے ہیں, 26 تک وہ بھی کلیئر کر دیں گے. لیکن ہم تو پوری طرح الیکشن کی تیاری میں ہیں. لیکن ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے, کوئی تیاری تو آپ بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی ٹکٹ دے رہی ہے, پی ایم ایل این نہیں دے رہی بائی دا وے. تو کیا ان کو کچھ ایسی بات پتا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا, وہ ٹکٹ نہیں دے رہے اور وہ تیار نہیں؟ دیکھیں, پی ایم ایل کا الیکشن سے بھاگنا تو مجھے سمجھ آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ وہ بالکل ان کی پارٹی کریش کر گئی ہے. یہ اب حلقوں میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس وقت کتنی نفرت ہے ان سے, کیونکہ انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے. اور ابھی تو پنجاب کا الیکشن ہے, تو پنجاب کے لوگوں میں جب یہ نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ لوگ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, 1 سال پہلے صرف قیمتیں دیکھ لیں, لیکن عام آدمی کو کیا چیز ہٹ کرتی ہے؟ سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے اس کو مہنگائی, کیونکہ اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں. تو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, جو ایک عام آدمی چیزیں استعمال کرتا ہے, وہ اب فگر ہے کہ 47.2% پہ پہنچ گئی ہے, جو پھر سے سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا. اور وہ مہنگائی کی چیزیں جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں. اب اگر اس طرح کی مہنگائی ہے اور یہ 1 سال پہلے پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے, تو ایک بہت بڑا پبلک کا ری ایکشن آ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, اس کی وجہ سے یہ ہر کوشش کریں گے کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے 14 مئی, تو ہم نے تو 14 مئی سے آگے نہیں ان کو جانے دینا. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اور, جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ, جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس, ان کی فیملی, یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے, میں ابھی سے ہی اپنی ساری پارٹی کو, اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں. ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے, جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لوگ بھول جائیں گے لائرز موومنٹ. لیکن لاسٹ ٹائم لائرز موومنٹ میں خان صاحب ایکا بہت تھا, اتنی ڈیوائیڈڈ لائر کمیونٹی, اتنا ڈیوائیڈڈ اس وقت جو پوری عدلیہ کے اندر تقسیم ہے, کریکس نظر آ رہے ہیں. تو کیسے لائر موومنٹ کی طرح کی کیسے موومنٹ چلے گی اس وقت؟ دیکھیں ماریا, یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا, یہ آپریٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ اندر سے تقسیم پیدا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے, بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں, وہ مریم بڑی کہتی ہے کہ میں نے ٹیپس بنائی ہوئی ہیں. ہر قسم کا یہ مافیا سٹائل ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے. ٹیلی فون آڈٹ, وہ ان کی ٹیلی فون کانورسیشن پبلک وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میں تو آج سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ میرا 8 مہینے سے میرا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, کہ یہ میں ایز پرائم منسٹر میری کالز یہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر ریلیز کر دے ایز پرائم منسٹر. تو یہاں
जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। खान साहब, इस वक्त इशू ये है कि एक फुल कोर्ट की सबकी तरफ से ख्वाहिश थी, पीटीआई ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अदालत के सामने आपने इस्तदा नहीं की। अगर पीटीआई अदालत के सामने इस्तदा करती कि फुल कोर्ट बना दें, आपका वकील जाके कहता, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से शायद बच जाते, बेहतर हो जाता ये, क्योंकि इशू आपका लेजिट है, कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बन गई कि इशू साइडलाइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जब फैसला आ गया, अब इसको इस बुनियाद के ऊपर आप कहें कि ये ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन करें क्योंकि फुल कोर्ट है या 3 बेंच है। कितनी दफा 3 बेंच या 5 बेंच ने फैसला किया है जिसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट किया? कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। इशू ये सिर्फ एक है कि क्या आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं। यहां लॉयर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सारे पाकिस्तान के टॉप वकील बैठे हुए थे, सब क्रॉस पार्टी लाइंस। एक एक वकील ने कहा कि ये डिस्प्यूट कर ही कोई नहीं सकता कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन हो। ये उस चीज के ऊपर स्मोक स्क्रीन डालने के लिए ये शुरू हो गए कि जी वो सो मोटो होना था या नहीं होना था। जब इनके लिए सो मोटो किया गया था, हमारी जब गवर्नमेंट गिराई गई थी तब भी तो सो मोटो एक्शन लिया गया था, तब भी तो 12 बजे अदालतें खुली थी, तब तो ये उन्होंने तारीफें की थी। इनकी जरा स्टेटमेंट्स देख लें। अब वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस सो मोटो लेके 90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन, जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो जाए? इनका देखिए, इनकी तो सीधी इनका प्लान वाजे है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूं, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था, इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन। और हो सकता है आपको नाहल भी करा दें, ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केसेस, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस। फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना का केस। मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया, कि उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से, सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग के अंदर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे। ये इलेक्शन की जो बात करते हैं कि जी एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है ना, उस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है? एक ही दिन होना चाहिए या होने दे तजर्बा भी? ये 2 अलग असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन होने दे, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने मारिया, जब पहले तो जरा हिस्ट्री पे आ जाए,
جیسی جیسی انہوں نے رجیم چینج کی، جب ہمیں پتا چلا ہم نے الیکشنز کال کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں، آپ لوگوں کے ضمیر خریدیں، 25-25 کروڑ روپیہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں، بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اناؤنس کریں، پبلک فیصلہ کر لے کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، ہم اپوزیشن میں چلے گئے. جب اکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی، تو الیکشنز کال کریں. جب اکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے ہم نے جب ان سے ہمیں کہتے کہ جی آپ ہماری وجہ سے اکانومی گر رہی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی ایک اسٹرائک کال نہیں دی، کہیں ہم نے اکانومی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے تو جلسے ہی کیے. سر آپ قیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی، وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈیریل ہو گیا IMF پروگرام میں، دوبارہ منتیں کرنی پڑی، دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا، وہ پھر آ کے ڈار صاحب نے پھر ناراض کر دیا، وہ منتیں ہی چل رہی ہیں ابھی تک، اس وقت کی منتیں چل رہی ہیں جو ڈیریل کر کے. دیکھیے میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہم نے رشیا سے جا کے ڈیل کر لی تھی. ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے، جس طرح ہندوستان کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ پیٹرول مل رہا ہے، تیل مل رہا ہے، ہم اس سے میں نے 3 گھنٹے کی پریزیڈنٹ پوٹن سے میٹنگ کی. میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ جو آپ کی کانفلکٹ ہے یوکرین کے ساتھ، تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، ہمارا تو غربت بڑھ جائے گی. اس نے اپنا منسٹر بھیجا پیٹرولیم کا، حماد اظہر کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی، انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پیٹرول دیں گے. ہم نے اس کے بیسس پہ فریز کر دی کہ جیسے ہمیں سستا تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے. انہوں نے آ کے امریکہ کے ڈر کے انہوں نے آ کے اس کو پرسو اب 1 سال کے بعد کہیں گے جی اب روس سے سستا تیل لے رہے ہیں، اور جبکہ تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایک دم سے سراج الحق صاحب آتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ آپ سے ملتے ہیں، پھر زرداری صاحب وہاں سے اپنے اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی رابطہ فارملی PDM کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے PTI کی قیادت کے کسی بھی لیول پہ؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب سے بھی نہیں ہوا رابطہ؟ اسد کیسر تو میں نے اس کو دیا ہی نہیں یہ مینڈیٹ بات کرنے کا. میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ جو میرا خوف ہے، کیونکہ یہ الیکشن مجھے پتہ ہے ان کی نیت کیا، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے. ہم اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا، سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے. ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوائنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں. تو میں نے جب کہا، ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب گرائی تھی، انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں، ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں. سارے ان کے مریم کا، یہ خاقان عباسی، ان کے مین جو 4-5 لیڈرز، اس سب نے سٹیٹمنٹس دی. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے، وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ، میچ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ میچ سے بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم 14 مئی سے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن. یہ کیا پروپوزل ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے لے آئے، کچھ ویکس، کچھ مہینے، یہ الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے ان کو تھوڑا آگے کر لیں، کوئی کنسنسس ڈیٹ آ جائے، ون ٹائم پارلیمنٹ میں جا کے ایک آئینی ترمیم کر لیں کہ بھئی یہ ان یوزول حالات تھے تو ہمیں ابھی اس مرتبہ الیکشن ہم نے کیے آگے، لیکن آئندہ ایسے نہیں ہوگا، اور نکلا جائے اس صورتحال سے. ماریا کوئی پروپوزل تو دے. اگر تو صرف یہ ڈیلے ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے تو وہ تو ہم اڑے ہوئے 14 مئی پہ، ہم نے اسے نہیں آگے ہٹنا کیونکہ یہ ٹریپ ہے. جب آپ سپریم کورٹ اور 90 ڈیز اور کانسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں کروائیں الیکشن؟ اکتوبر میں بھی پیسہ نہیں ہوگا، اکتوبر میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے، پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے 14 مئی سے آگے نہیں جانا. اگر یہ ہمیں کوئی پروپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا، ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو،
ہم اچھا فوری سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کہ ابھی کریں، ابھی کریں، سارے تو جوائنٹ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گی تو کوئی یہ تھوڑے آگے جائیں گے، کوئی پیچھے سے آئے گا. دیکھیں نا، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اپنی گورنمنٹس، فوری کا مطلب مئی میں اپنی گورنمنٹس، یہ سب سے آسان الیکشن کروانا ہے، اپنی نیشنل اسمبلی میں سے ریزائن، پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو فوری طور پہ ایک دم پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں الیکشن، جوائنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں جون جولائی میں. کیا ہاں جولائی میں ہو سکتے ہیں. اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اوپن ہینڈڈ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹریپ ہے. سو کوئی شرائط بھی رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی کیسز ختم کریں اور پھر ہمارے لوگوں کو؟ ہماری شرائط، ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا مدت ختم ہو گئی ہے، اب یہ بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گئی ہیں. 90 ڈیز کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو ختم کر کے جینوئن کیئر ٹیکر لے کے آئیں. جینوئن کا مطلب یہ جو نیوٹرل ہو. ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کوئی، یعنی انہوں نے سارے ہمارے آئین کا مذاق اڑایا. آئین کے اندر کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نیوٹرل ہے. انہوں نے جو کیا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، ہم نے تو اس کے بعد ان ساروں کے اوپر کیسز کر رہے ہیں کہ میرے گھر پہ اٹیکس کیے، جو یہ کہ یہ تو ایک کبھی، یہ تو اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بھی ڈرتی ایسے کام کرتے ہوئے. یہ جو کیسز والی بات ہے، obviously جہاں جہاں لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے وہاں پہ قانون کاروائی ہونی چاہیے، لیکن جو ایک نیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لیں گے آپ لوگ واپس آ کے، اور یہ خوف ہے. اور وہ آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ ملاقاتوں میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی تو وہ لسٹیں بنا رہے ہیں، وہ سب لوگوں کے نام انہوں نے لکھ لی ہیں اور ایسے بدلے لیں گے ہم سے. ماریا دیکھیں، بات سنیں، دیکھیں دو قسم کی آپ گورنمنٹس بناتے ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جو نواز شریف اور زرداری ٹائپ، یہ انہوں نے ہمیشہ آ کے بدلے لیے لوگوں سے. نواز شریف تو اتنا سا اس کا ذہن ہے، چھوٹے دل کا آدمی ہے، وہ تو کبھی کسی کو معاف ہی نہیں کرتا. اس نے ویسے ایک بڑا فائدہ کروایا پاکستان کا، جو باجوے کو اس نے ایکسٹینشن نہیں دی. آپ دینا چاہتے تھے بائی دا وے ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو، مان لے سر یہاں پہ پھر نواز شریف کا فیصلہ بہتر. میں ابھی آپ کو باجوہ کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا، جو ذات کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے فلاں سال میں یہ کیا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں میرا مقصد ہے پاکستان. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا صرف ایک انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جو میں 27 سال پہلے لے کے چلا تھا، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے، بدلے نہیں لینا. میرا مقصد ہے پاکستان. پاکستان کو اس دلدل میں جو پھنسا دیے سے نکلنا کیسے نکلے گا؟ قوم بن کے، قانون کی بالادستی قائم کر کے. قانون کی بالادستی یہ نہیں کہ میں چن چن کے کسی سے بدلے لوں. ان جو آئی جیز نے کیا ہے، انہوں نے ان کی جو اپنی اوتھ ہے، جو پولیس کے لاز ہے، اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے حرکت. میرے گھر پہ حملہ کیسے کیا؟ جب میں شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں، کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو آرٹیکل سیکشن 75 ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں پروڈیوس کرنا تھا نا، تو میں جب ان کو شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ میں خود ہی عدالت میں جا رہا ہوں، یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جان کے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا، میرے 24 گھنٹہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا، یا لوگ زخمی ہوئے، سب الیگل تھا. اب یہ میں اپنے لیے تو چلے معاف کر دوں میرے گھر میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کیے، لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، جو ذل شاہ کا قتل ہوا، اس کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ چلے جی ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پہ واپس آئیں گے تو دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. سو اگر آپ نے کہا کہ اس میں قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، لیکن خوف کچھ اور ہے. خوف یہ بھی ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ دیں گے تو اس میں پھر گارنٹیز کہاں سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو آگے جو ہے وہ فالو بھی کرے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی 25 مئی کو شہباز صاحب دینے والے تھے استعفیٰ، آپ لانگ مارچ لے کر آگے، پہلے گفتگو ہو گئی، بات طے ہو گئی، پھر شہباز صاحب نے تقریر بھی تیار کر لی ہوئی تھی، آپ لانگ مارچ لے کے آ گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا ایسے. دیکھیں ماریا، میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے جھوٹ سنے ہیں نا اپنی زندگی میں، ایک تو 3.5 سال میں جب میں پاور میں تھا، باجوہ نے جو میرے سے جھوٹ بولے ہیں، اور جو اس کے بعد میں نے جھوٹ سنے ہیں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ ریسپانسبل پوزیشن میں لوگ اس طرح جھوٹ بولیں گے. دیکھیں 20 دن پہلے میں نے اناؤنس کیا کہ مئی کے 1 مئی کو میں نے اناؤنس کیا کہ 20 مئی کو میں اناؤنس کروں گا لانگ مارچ. 20 دن دیے.
20 दिन काफी नहीं थे कि अगर ये कोई निगोशिएट करना चाहते थे, कोई डेट सेट करना चाहते थे, कुछ 20 दिन काफी नहीं थे। 20 दिन जब 20 में आया, मुझे अभी भी याद है मुल्तान का जलसा था, फिर भी मैंने और टाइम दे दिया क्योंकि इन्होंने हमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मैं 20 मई को मैं बनीगाला आने लगता हूं। मैं जब मुल्तान से फ्लाई करने लगता हूं तो मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि पुलिस मेरे घर पे उस दिन रात को छापा मारने, मुझे अरेस्ट करने आ रही थी। मैं उधर से सीधा पेशावर चला जाता हूं, रात को पुलिस पहुंच जाती है मेरे घर। सो बदनीयती की लिमिट देखें कि मैं इनको टाइम दे रहा हूं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे घर में छापा मारने के लिए। और उसके बाद तब जाके मैंने डेट दी क्योंकि मुझे पता था ये संजीदा ही नहीं है, ये डेट ही नहीं देना चाहते इलेक्शन की। तब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी। सर इतनी दफा बार बार आप जो हैं आप कहते हैं कि बात बस आपने आपसे झूठ बोला, फिर भी आखिरी महीनों में आप कह रहे थे दे दें एक्सटेंशन और फिर उनके ही नीचे के इलेक्शन हो जाए और फिर सब आगे बढ़े। वेयर वाज दैट कमिंग फ्रॉम? मैं आपको बताता हूँ, कई झूठ तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग की ना मैंने, जब एक तो वहां झूठ हम बोलते रहते थे बीच में, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गिराई, असल में जो वो रात थी ना 12 बजे जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, 9 की रात, उस दिन क्लियर होना शुरू हुआ कि सारा वक्त हमारे से झूठ बोलते आए। आपको पता है कि मैं 1 साल पहले, गवर्नमेंट गिरने से 1 साल पहले, मैं मिडल ईस्ट के सरबराह के साथ बैठा हुआ, शाह महमूद मेरे पास बैठा हुआ था। वो मिडल ईस्ट का सरबराह मुझे कहता है क्या तुम्हें पता है कि बाजवा तुम्हारे खिलाफ हो गया? 1 साल पहले। मैं हैरान, उसमें हम तो एक पेज पे हैं। उसने कहा नहीं, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शाह महमूद की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा है। हमने कहा हमारा तो बड़ा अच्छा रहा। उसने फिर कहा वो तुम्हारे साथ नहीं है। अब जब हम पीछे देखते हैं तो ये साल पहले से गेम शुरू की थी। फिर वो उनके नीचे इंतखाबात कैसे काबिल भरोसा होते थे? सुन तो लेना, मैं ये कह रहा हूं कि तब मैं बिलीव नहीं कर रहा था। अच्छा, जब हम पीछे देखते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद हम देखते हैं झूठ पे झूठ बोले गए हमारे से सारा वक्त। जब मैं पूछता था, मैंने एक दिन मैंने कहा आप शहबाज शरीफ को तो नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे वो आईबी की तरफ से, वो मुझे जो आईबी का हेड था वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं करता था, वो आके खुद बताता था क्योंकि उसको डर लगा हुआ था कि ये मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे कहता कि ये शहबाज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुज़ाकरात, फादर इन लॉ बीच में पड़ा हुआ है, वो मोहम्मद, वो जो अहमद है उसको सूर वाला, वो जाके गो बिटवीन बना हुआ है। अहमद खान। और बाद में पता चला डिक्की में भी शहबाज शरीफ पहुंच गया था वहां। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केस है एफआईए का, 8 अरब का इसका केस, वो पापड़ वालों का, वो जो फेक अकाउंट्स का। मैंने कहा तुम इसको सोच तो नहीं रहे वजीर आजम? हो सकता है शरीफ मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऐसे इतने सीधे मुंह से वो झूठ बोलता था। मैंने समझा ये नहीं, वाकई ये नहीं कह रहा। फिर मुझे जब चीजें पता चलती रही, हमारा जब कोई महीना पहले होगा, मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप ये गवर्नमेंट गिराने लगे, आपको पता है इकोनॉमी किसी से संभाली नहीं जाएगी क्योंकि हमने बैलेंस कर रहे हैं, एक कमोडिटी सुपर साइकिल है, एनर्जी की कीमतें दुनिया में ऊपर चली गई है, ये बड़ा हम डेलिकेट बैलेंस कर रहे हैं अपनी सारी इकोनॉमी को। तो मैंने कहा किसी से संभाली नहीं जाएगी। शौकत तरीन को भेजा अगले दिन, इसके साथ बैठे बाजवा को समझाए कि ये अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन में कोई इकोनॉमी नहीं संभालेगा। और तब मैंने इसे कहा, मैंने कहा सुना आपको ये एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, हम भी आपको एक्सटेंशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना गिराना इस टाइम पे। ये भी कहा आपने, लेकिन खान साहब उससे पहले जब इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उससे 1 महीने पहले भी आपने कहा कि एक्सटेंशन देके इलेक्शंस इन्हीं के नीचे हो जाएं और फिर हम आगे चले। ये आखिरी वक्त मैं दो दफा ऑफर की। एक दफा तब की सीधे मुंह से, ओह मैंने तो पहली एक्सटेंशन बड़ी गलती लेने की, इतना बड़ा झूठ, पूरा प्रेशर डाल के इसने एक्सटेंशन दिलवाई है ना। वो उस वक्त 2 जनरल्स हमारे पास आए, मेरे सारे 4 मेन सीनियर्स को कन्विंस कर दिया कि इसको, मैं उनको कहता गया कि ये टाइम नहीं है एक्सटेंशन का, नहीं वो बड़ा जरूरी है। तो पहले तो ये कहना जी मैं तो चाहता ही नहीं था, पहला झूठ। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट गिर गई, मेरी जब आरिफ अलवी के साथ इससे मीटिंग हुई, मैंने इस फिर का इलेक्शन, हम इलेक्शन चाहते हैं, सिर्फ स्टेलमेट से निकलना के एक ही तरीका है। तो कहता हो वो फ्लड्स आ गए हैं, वो ये होगा वो होगा। अभी तक हमने कहा अगर फ्लड्स के दौरान
اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کنٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلڈز کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ دوسری دفعہ تھا. اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی پہلی دفعہ, کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ شہباز شریف نے اس کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ نواز نے نہیں مانا. ایشو کیا تھا؟ ایشو بڑا سمپل ہے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا. وہ امریکہ میں لابی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ امریکنز اس کو ان کی ایکسٹینشن کو انڈورس کریں. اس کے لیے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے. کشمیریوں کو ان کو کوئی فکر نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ ہندوستان مودی کو بلا لیتے ہیں کشمیریوں کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. لیکن میرا اس سے آگے میری ریڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں ماریا, جنرل باجوہ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ان کی ہر انسان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے. میں نے جو ان کو ریڈ کیا ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی ہندو اگر کشمیری جاتے ہیں تو وہ جائیں, اگر اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب ان کو ساروں کو پتا تھا, یہی جنرل باجوہ کو, یہی ISI کو پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے کتنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. مجھے پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں پچھلی ISIs نے, ان کو ساری ڈیٹیلز تھیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا, جو پبلک میں نہیں آتا. ان کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا. اور ان لوگوں کو وہ NRO دینے کے لیے تیار ہو گئے. بات صریحت یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظریہ, کوئی موریلٹی ہو, کوئی سینس ہو, تو آپ کیسے ان چوروں کو NRO دے سکتے ہیں؟ شہباز شریف کو انہوں نے بچایا. شہباز شریف کو تو کنوکٹ ہونا تھا اس سے. انہوں نے پوری مدد کی کہ وہ کنوکٹ نہ ہو, وہ لمبی لمبی ڈیٹس دلوا دی اس کو, اینڈ میں اس کو اوپر بٹھا دیا. تو اگر آپ میں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو آپ NRO بھی دے دیں گے, کشمیریوں کو بھی بھیج دیں گے, تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ تو کوئی نہیں ہے. خان صاحب, یہاں ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو نئی ٹکٹس اوارڈ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان صوبائی الیکشن, فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دیتے ٹکٹ. تو ایسپریشنز تو تھیں. خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ لیڈر اس وقت میں ہوں, جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے. میرے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ انجن ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو, اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں, باقی آلسو رین ہوتے ہیں. تو اگر کی منسٹریز جا کے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے؟ سو کون ہے آپ کا مین رنر, فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی CM شپ کا؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکریسیز کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہاں آلریڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیم ہے, یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا, یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا. آپ اینڈ تک انسرٹنٹی نہیں, وہ انسرٹنٹی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہمارا جو لاسٹ ٹائم تھا, میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, 2018 میں 3 پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ CMs کینڈیڈیٹس بن گئے. ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور 2 نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں, کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے CM بننا ہے, تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے, کیونکہ اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے. اس کی وجہ سے مجھے عثمان بزار کو کیوں بنانا پڑا, کیونکہ 3 گروپس جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو 3 گروپس بن گئے. وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے, دوسرا کہتا تھا, تو ہم اس لیے ایک کینڈیڈیٹ لیا جو سب کو بنائن تھا, یعنی جس کو آبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا, اس لیے ہم پاس گئے. اس باری صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں آگے نہیں, اس باری کوئی بھی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے نا, میں ابھی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میچ ڈال جائے گا, اڈا پڑ جائے گا, ابھی سے شروع ہو جائے گی گیم, جو میں نہیں چاہتا. اور میں ان تینوں کو اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ابیلٹی نہیں ہے چیف منسٹر بننے کی, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے. سو ابھی تو آپ کے پچھلے 2 وزراء اعلیٰ کے ساتھ تجربے تھے نا, ایک تو پرویز لائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب, ہو پرفارم بیٹر؟ دیکھیں وہ چھوڑے, وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, دونوں کی ڈفرنٹ صلاحیتیں تھیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کا تو ایک ہی راز ہے, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. تو میں نے اپنی غلطیوں سے جتنا میں نے سیکھا, میرے خیال میں کوئی نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ میں نے تو سفر کیا نا, میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے, جس میں سب سے بڑی میری غلطی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ٹرسٹنگ آدمی تھا. میں لوگوں کو سمجھتا تھا, اگر وہ کچھ کہے تو میں ٹرسٹ کرتا تھا. وہ اگر اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ پھر اس کا ٹرسٹ کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا, پھر میں ان کو
لیکن جو باجوہ نے مجھے میرے سے کیا ہے میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ پرائم منسٹر بن کے آپ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن سی ایم کو تو آپ کو بڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. پرویز لائی صاحب ہیں, مونس لائی صاحب ہیں, عثمان بزدار صاحب ہیں, پھر سبطین خان صاحب, بڑے کینڈیڈیٹس ہیں. آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آگے چوز کرنا, یا سوچ لیا؟ چلے انعام میں بتائیں, سوچ لیا؟ ویسے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, سوچ لیا. میں نے اپنی ساری پرانی غلطیوں سے سیکھ کے تو میں انشاءاللہ ایک ایسا چیف منسٹر اپوائنٹ کروں گا جو کہ اب پنجاب کو اس لیول کے اوپر لے کے جائے. کیونکہ ویسے بائی دی وے عثمان بزدار کی جو پرفارمنس ہے نا, کیونکہ زیادہ تو اس کا ٹائم تھا, وہ کیونکہ عثمان بزدار پبلک میں نہیں آتے تھے, کیونکہ ان کی یہ ابیلٹی نہیں تھی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی یا اپنی اچیومنٹس کو پروجیکٹ کرنے کی, وہ میڈیا شائع تھے, اس کی وجہ سے وہ چیزیں پروجیکٹ نہیں ہو سکتی. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ انہیں کنونس تھے ان کی سی ایم, آپ کا ووٹر کنونس نہیں تھا. آپ اناؤنس کر کے دیکھیں. میں ماریا آپ کو بتاتا ہوں, ہماری دو پرابلمز ہو گئی تھی. ایک تو ہمارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے, دوسرا ایک جنرل باجوہ نے کانسٹنٹلی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین چلائی. وہ عثمان بزدار کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ویک کینڈیڈیٹ ہے یا کچھ, وہ اس لیے کہ وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے. علیم خان نے 5 کنال کا پلاٹ ان کے فادر ان لا کو ایک گھر بنا کے دیا تھا اپنی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. ان کی جہاں تک ہمیں پتا ہے, ان کا وہ بھی ریل اسٹیٹ میں تھے, ان کے بھی جو جاننے والے ہیں وہ سارے ریل اسٹیٹ میں تھے. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ میں اس کو اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ ایل ڈی اے نے مجھے پوری آ کے پریزنٹیشن دی اسلام آباد میں کہ انہوں نے انلیگل زمینوں کے اوپر انلیگلی قبضہ کر لیا ہے, جو کہ فارسٹ کی زمین ہے, جو ریور بیڈ کے اندر زمین ہے. انہوں نے مجھے پوری پریزنٹیشن دی. اب میں اس کو سمجھا رہا تھا, میں نے کئی دفعہ باجوہ کو بتایا کہ یہ ایشو ہے, لیکن باجوہ صاحب کے سامنے کرپشن ایشو نہیں تھا کوئی. تو وہ مجھے بار بار کہے کہ علیم خان کو, جب علیم خان کو فائنلی ہمیں جب چوائس کوئی نہیں تھی بنایا تو پرویز لائی نے کہا میں اس کو نہیں ایکسپٹ کرتا. اب جو آزاد امیدوار ہو پی ٹی آئی کے ناراض ہمیشہ الیکشن سے پہلے پھٹا پڑتا ہے نا, جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں آزاد الیکشن لڑیں گے, وہ ووٹ کاٹتے ہیں, ووٹ توڑتے ہیں, پھر شاید دوبارہ آپ سے کہیں کہ سیٹیں جیت کے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں دوبارہ شامل ہونا چاہیں گے. تو ایک پولیٹیکل سائیکل ہے, تو وہ یہ خدشہ ہے آپ کا؟ دیکھیں اس باری انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے نا اس کو ووٹ پڑے گی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ریکنسیلیشن کمیٹیز بنائی ہیں کہ جن کو ٹکٹ نہ ملے, ابھی ویسے میں اپیل سن رہا ہوں, میں جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے ہم نے پوری کمیٹی بٹھائی ہو, ابھی بھی میں وہ اپیلز ہی سن رہا ہوں ساری, اور میں پوری کوشش کروں گا, انویسٹیگیٹ کروں گا کہ کسی سے زیادتی نہ ہو. لیکن ایک دفعہ ہم نے ٹکٹ دے دیا, ہم باقیوں کو کہیں گے کہ دیکھیں جب گورنمنٹ آتی ہے بڑی جگہ ہوتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پوسٹ کرنے کے لیے, بہت ہوتی ہے کہ آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو علیحدہ کھڑا ہوگا, ایک دفعہ ہم نے پوری تفتیش کر کے ٹکٹ دے دیے, تو جو بھی پھر کھڑا ہو جائے گا اس کو پھر ہم پارٹی میں نہیں رکھیں گے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. عید مبارک.